وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہیں سے بتا دو. قرآن ہے قرآن. اور میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن آج کے قرآن ہے. جس عنوان کے تحت کتاب ہی کی کتنی وہ کسی بھی وہ ہے زبان سے جنت بھی جہنم بھی. مجھے امید ہے کہ آپ سب بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت تھوڑا بیچ میں کرائیے. تھوڑا بیچ میں کرائیے. زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. قرآن کرا دی. یہ باقی اپنی فطرت میں رحمان کر لیجیے. بچوں کو ٹائم جم نہ کریں گے. جم سے پڑھتا آپ تمہارا بڑا کا ہے نا. 3x تک میں جم کر سکتا ہوں. ابھی تو میرا 1.5 پہ چل رہا ہے. اتنا ہی اور کر سکتا ہوں. ابھی میں نے 380 پہ بنائی. میرا 10 کا نہیں کھڑا ہے. 10x کا جم. ہاں دکھاؤں. پھٹے گا نہیں. نہ پھٹے گا. پھر پھٹے گا نہیں. پھٹے گا نہیں. 4-5 بنا پھٹے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارا اتنا مہنگا فون ہے یار. تو یہاں پہ ہم نے 3x پہ تو لیا ہے. اس کو بلر پہ لیا ہے. اچھا. اور یہ ہلتا نہیں. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ انسان جب کسی سے جھگڑتا ہے تو پہلے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور ہاتھ کا استعمال بعد میں کرتا ہے. نیز زبان کا دم جلدی بھی نہیں بڑھتا ہاتھ کے بالمقابل. وقال شاعر ہے زخم جو تیر کے لگتے ہیں ابھر جاتے ہیں. زخم جو تیر کے لگتے ہیں ابھر جاتے ہیں. باتوں کے زخم تو کلیجوں میں اتر آتے ہیں. زبان کی حفاظت ہر مسلمان کی پہچان ہے. ہر مسلمان ہر دولت ہو جہاں تک ممکن ہو زبان سے بےہودہ باتیں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کی اسلامی شناخت باقی رہے. زبان کی حفاظت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی اور فرمایا کون ہے جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کون ہے جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن آج ہم اپنے سماج و معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں. آج گھروں سے باہر بچوں کو دیکھیں تو وہ فحش کلامی اور بدگوئی میں مبتلا رہتے ہیں. حتیٰ کہ آج اگر کسی دو مسلمان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنی گفتگو بھی بد کلامی سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے ملاقات کے آداب کو واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے وہ ہے سلام کرنا. لیکن آج یہ سنت ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم ہر وقت بڑوں سے زبان درازی اور چھوٹوں سے بدگوئی کرتے رہتے ہیں جس کا بچوں کی صحت پر نہایت ہی خراب اثر پڑ رہا ہے. آج اگر محلے پڑوس کی 2-4 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر بس کیا ہے کہ چگلی میں ان کا پورا وقت گزر گیا. انہیں روزہ نماز کی فرصت نہ ملتی اور نہ ذکر و اذکار کی. حالانکہ غیبت کی قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے اور اس کو نہایت ہی برے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے. ارشاد ربانی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. تم میں کا باز کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی اپنے بڑے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اس کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو بہتان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے کیونکہ انسان اپنے منہ سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے
فرشتے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں. غرض یہ ہے کہ زبان ایک دودھاری تلوار ہے، اسی میں انسان کی شقاوت و سعادت مخفی ہے. اگر انسان اس کو اچھے کام مثلا نماز کا حکم دینے، تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار میں گزار دے تو یہ چیز اس کے لیے باعث سعادت ہوگی. اور اگر فضول گپ شپ، جھوٹ غیبت، فحش کلامی اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے میں استعمال کرے تو یہ چیز اس کے لیے باعث شقاوت بن جاتی ہے اور وہ جہنم کے عمیق غار میں جا گرتا ہے. اس کے برعکس اگر زبان کو امت کے جمع کرنے اور ان میں خیر و بھلائی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک نفع بخش ہتھیار ہے، کیونکہ اس سے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا مقصد حاصل ہوتا ہے. اگر اسے ملت اسلامیہ میں تفریق ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ فرد اور معاشرے کے لیے خطرناک ہے. اور زبان کی تمام آفتیں انسانی معاشرے بلکہ خاندانی افراد کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے خاوند اور بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہو جاتا ہے. وقول شاعر ہے، ہمیشہ نیک کاموں میں گزارو زندگی اپنی، ہمیشہ نیک کاموں میں گزارو زندگی اپنی، نہ جانے کون سا پل موت کا پیغام دے جائے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہے عزت عافیت کے ساتھ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.